السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہجری سال کا 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اسی چیز کی تذکرہ کیا گیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ کے پاس مہینوں کی جو گنتی ہے 12 ہے۔ جیسا عیسوی کے ہیں ویسے ہی جو ہے اللہ کے پاس بھی مہینوں کی گنتی جو ہے نا 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یوم خلق السماوات والارض، ان میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، سائر کائنات کی تخلیق کی وغیرہ وغیرہ۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی فضیلت والے، حرمت والے ہیں، مقدس ہیں اور یہ اللہ کے پاس بڑے پسندیدہ ہیں۔ کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی وقت کو حرمت اور فضیلت دی جاتی ہے تو وہ عبادتوں کی بنیاد پر ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے۔ 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ۔ رجب کے مہینے کو عمرے کا تصور کیا جاتا تھا، یہ 3 مہینے حج کے جو ہے نا عرب میں تصور کیے جاتے تھے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے، بڑا مضبوط دین ہے، اس کے احکام قیامت تک رہیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، یہ اللہ کا فکس معاملہ ہے۔ حضرات، 1446 ہجری ہم سے رخصت ہوا، 1447 ہجری میں ہم داخل ہوئے۔ اکثر چونکہ یہ ہجری مہینے بھی ہمیں یاد نہیں رہتے، ہجری سال بھی نہیں یاد ہوتا ہے۔ خیر، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا روٹین زندگی کا الگ ہے، اس وجہ سے ہجری سال کو یاد رکھنا بھی چاہیے۔ حضرات، ان دنوں میں نئے سال میں کیا کرنا چاہیے؟ 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی چیز، ہم محاسبہ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضور نے کیا مسنون دعائیں چاند کی سکھائی۔ تیسرا یہ ہے کہ پیغام کیا ہے، اس سال کے عزائم کیا ہیں، یہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں۔ 1 سال ہماری زندگی کا چلے گیا، ہم اتنے ہی قریب ہو چکے ہیں موت۔ وہ حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بار بار آپ سنتے ہیں
शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानों को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, मालदारी को फ़कीरे से पहले गनीमत जानो, फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो, और ज़िंदगी एक अमानत है अल्लाह की, मौत आने से पहले इसको गनीमत समझो। ये हदीस हर एक के जहन में हमेशा होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक साल रुखसत हो गया। अब मुहासबा हमें करनी चाहिए। बास गलतियाँ, बास कोताहियाँ, बास गुनाह, ये तीनों एंगल हमें कभी शूरी तौर पर हो जाते हैं, कभी गैर शूरी तौर पर होता है। कुछ गलतियाँ हैं, कुछ गुनाह हैं, जानते हुए करते हैं ये गुनाह है, बाज़ वक्त अनजाने तौर पर भी अदा हो जाते हैं गुनाह। इन दोनों चीज़ों की भी मुहासबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। जानते हुए अनजाने में जो भी गलतियाँ हुए हैं वो माफ़ कर दे अल्लाह ताला। गुनाहों में और गलतियों में बाज़ ऐसे गुनाह हैं जो हम सोचते नहीं है, वो अल्लाह के नज़दीक बड़े होते हैं। हमारे अमाल पर, हमारे रोज़ों पर, हमारी नमाजों पर बड़े असर अंदाज होते हैं। इन दिनों के अंदर नया साल शुरू हो रहा है, तो ये गुनाहों के तरफ तवज्जो हमें देकर मुहासबा करनी चाहिए। उसमें से 12 चीज़ों की तरफ खास तरीके से दे दे। मुहासबे में बदगुमानी से बचें। किसी के ताल्लुक से बदगुमानी रोज हो जाती है, फला है, किसी भी तरीके से, ये बड़े गुनाह हैं। कुरान कहता है कि बदगुमानी से बचो, ये बदगुमानी जो है ना बड़े गुनाह में से शुमार होता है, इसका जायजा। दूसरी चीज बहतान तराशियां, किसी के पर इल्जाम लगा दिए, फला लगा दिए, ये ऐसे गुनाह हैं जो हमारे से होते हैं, हमारे अमाल के ऊपर बड़े असर पड़ते हैं। इन गुनाहों की तरफ हम जो है मुहासबा करनी चाहिए। नंबर 3, गाली और गुलेज को हम गुनाह नहीं समझते, और गाली में मेयार नहीं होता है अखलाक का, अपनी जबान का। खासकर नए जनरेशन जो तालीम याफ्ता तबका है, नौजवान तबका, इनका लबो लहजा, इनका अंदाज़े गुफ्तगू, इनका रहन सहन, इनकी तहजीब, इनका कल्चर और दीनी माहौल, इन तमाम से हम बहुत दूर हो चुके हैं और हमारे हाथों से बहुत चीज़ें हो रही है, और ये हमारे लिए बड़े नुकसानदेह। आप नमाजें तो पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हमारे आमाल पर बड़ा असर अंदाज होते हैं। वो है गाली और गुलेज, गंदे गालियाँ, बेहयाई की बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल मोमिन की कसौटी जो है, आपने क्या फरमाया कि इन्हें कामिल मुसलमान है, कामिल मोमिन है, इसकी कसौटी ये है उसकी जबान से और हाथ से लोग महफूज रह जाए, उन्हें कामिल मोमिन। इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी। नंबर 4, गीबत, हमारी जिंदगी का वतीरा। सुबह शाम गीबतें करते हैं और कितना बड़ा गुनाह है, और गुनाह में इतनी लज्जत अल्लाह रखा है कि हर आदमी मुलव्वस होता है, उसकी सजा भी बड़ी। मुर्दार भाई का गोश्त खाना, समझ में कितना बड़ा, और इसमें कोई बच नहीं पा रहा है किसी ना से। ये देखिए, आप इसका जायजा लेना चाहिए, हम पे हो रहे। नंबर 5, गुस्सा, जो ईमान को बर्बाद कर देता है। गुस्से की हालत में हम क्या क्या करते हैं, किसका एहतराम, माँ बाप, किसी को जो है ना वो नहीं करते। ये वो गुनाह है, वो गलतियां हैं जिसकी तवज्जो देनी। 6ठी चीज झूठ, कॉमन चीज हो गई। हालांकि कुरान ने झूठ बोलने वालों को लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिटकार अल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। और ये हमारी जिंदगी में, हम तो झूठ बोलते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी इसका आदी बना देते हैं, झूठ बोलने के आदी। देखिए गुनाह है। और 7वीं चीज, नौजवान तबका खास तरीके से सुस्ती और काहिली का शिकार हो गया। दुनिया कहाँ जा रही, दुनिया के हालात हमें वाकिफ नहीं, इल्म में भी पुख्ता नहीं है, और दुनिया के उरूज और ज़वाल पर हमारी नजर नहीं है।
سستی اور کاہلی میں مبتلا ہیں، دیکھیں گے کدھر لیں گے۔ جب کسی قوم کے نوجوان سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس قوم کا زوال یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے اللہ سستی اور کاہلی سے ہمارے کو بچا کے رکھ، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 8 حسد۔ معلوم ہے آپ کو جو حسد جو ہے ہمارے سارے گناہوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 9ویں چیز کاہلی۔ نمبر 10ویں چیز بد زبانی۔ نمبر 11ویں چیز ہماری ناکامی کی کیا وجوہات ہیں، آج دنیا کہاں جا رہی، کون ترقی کر رہے ہیں، اور ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اچھے سے کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور کیا چیز ہے ہمارے اندر غفلت ہو رہی ہے۔ آخری چیز انسانی حقوق کی حق تلفی، اس کی طرف یہ وہ بڑے بڑے ہیڈ لائنز گناہ ہیں جو غلطیاں ہیں۔ جائزہ لے گزشتہ سال کے دوران یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور نیک ہدایت کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، جب محرم کا چاند ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں کی ہیں، اور دعائیں بڑی جامع ترین۔ یقینی بات ہے کہ سال شروع ہوتا ہے تو ان کے عزائم کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے اسلام نے بھی کیسا جو ہے ہماری سوچ، ہماری سمجھ کی تبدیلی کی ہے۔ ایک دعا یہ ہے، ترمذی میں نقل کی گئی ہے، حضور یہ دعا کرتے تھے، اللہم احل علینا بالامن والایمان۔ دعا اردو میں کریں، چاند دکھ گیا سمجھے آپ کا، اے اللہ یہ چاند ساری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے۔ سامنے حالات گزر رہی، پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے، انسانوں کا قتل عام، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، معیشت کتنی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ان تباہ کے اے اللہ دعا کریں، ہم کچھ کر نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، دعا ہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کسی سے کیا کام لے گا نہیں معلوم، کون سی طاقت کس طریقے سے دے گے۔ خدا کی طاقت، خدا کے عزائم، خدا کے منصوبے وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ان حالات میں تم اللہ سے رجوع ہو کر کتنے دعائیں کی۔ امن اور سلامتی، اور جو ہے اے اللہ تو ہمارا بھی رب ہے، ساری کائنات کا بھی رب ہے، تو ہی حالات کو سدھار سکتا ہے۔ دوسری دعا ایک ابو داؤد میں نقل کی گئی ہے، ہلال خیر و رشدہ، اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے بھلائی بھی ہو، ہدایت کا ذریعہ بھی، ہم سوچنے پہ مجبور ہو، جب سوچتے ہیں وہ ہدایتیں ملتی ہیں۔ اور 3 مرتبہ اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے نیکی بھی ہو، ہدایت کا ذریعہ ہو۔ آمنت بالذی خلقک، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں ہر وہ چیز پر تو نے جو پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ الذی ذہب بشر، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہے۔ 1 سال ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گیا، ان میں کوتاہیاں ہوئے تو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں آئندہ سال ہمارے لیے خوشیاں، امن، سلامتی، صحت کا پیغام لے کر۔ کتنے بہترین سوچ ہماری اسلام نے دیا ہے کہ آپ کی ابتدا کیسی ہو۔ ایک اور دعا بہترین دی گئی مسند بن احمد میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا حول ولا قوت انی اسألک الخیر ھذا الشہر ھذا السنہ، اے اللہ جتنی بھلائیاں میرے حق میں تو نے لکھی ہیں اس سال ہمارے لیے نصیب کر دے، جتنی برائیاں اے پروردگار ہو سکتی ہیں تو ہم سے اس سال پورے برائیوں کو دور فرما دے۔ اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اے اللہ ہر قسم کے شر اور فسوق، برائیاں، جس طرح رات کا اندھیرا آنے کے بعد چلے جاتا ہے اجالا، اجالا آنے کے بعد رات کی تاریکی چلی جاتی ہے، ویسا یہ گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمانا۔ یہ جو ہے دعائیں تھیں۔ پھر اس کے بعد عزائم ہمارے کیا ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہم نیت ابھی سے کریں کہ ہم اللہ کے حقوق کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کریں، فرائض کے اندر۔ فرائض میں ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں ہم، لیکن فرائض کے اندر دوسری چیزیں بھی ہیں، حقوق بھی ہوئیں۔
حقوق میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق کو ادا کریں اور بندوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اس کی طرف ہم جو ہے بندوں کے حق میں رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، ساروں کے حق ہیں، اسلام کا حق ہے، انسانیت کا حق ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دیں۔ پھر کوشش یہ کریں ہم کام رضائے الہی کے لیے کریں، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ہمارا سجدہ، ہمارا خیر خیرات، ہمارا چلنا و پھرنا اے اللہ تیری رضا کے لیے، میری زندگی تیری رضا میں گزر جائے اور تیری رضا میں ہے ہماری رضی ورزینا ورزانا۔ اے اللہ تیری نعمتیں اتنی ہم پر نچھاور ہیں ہم گن نہیں سکتے، لیکن نعمتوں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اے پروردگار ہم خوش ہیں، تو ہم سے خوش ہونا بہت ضروری، اس کی طرف توجہ دے۔ خدمت خلق اپنا شعار بنا، انسانیت کی خدمت کرنا، یہ وہ حربہ ہے جس کے ذریعے سے ہم انسانوں کو جو ہے خدا کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ ہر ایک انسان اس میں تو رشتہ دار ہے ہی ہے، ایمان والے ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن دوسرے بھی جو ہے خدا کی مخلوق ہے۔ اگر ان پہ ہم کام کریں، یقین جانیے وہ بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں۔ دنیا پہ آتی آج سوچنے پہ مجبور ہو گئی یہ دنیا، اور سکون کی تلاش میں ہے، پریشان حال ہیں معیشت سے، ہر لحاظ سے، تو آپ کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اسلام ہے سکون کا پیغام دینے والا، امن کا پیغام دینے والا ہے۔ اور بتائیں کہ امن کا پیغام کیا ہوتا ہے، سکون کس سے ملتا ہے؟ خیر خواہی سے ملتا ہے، نیکی سے ملتا ہے، عبادت سے ملتا ہے، رضا الہی سے ملتا ہے۔ یہ انسان کی طرف ہم توجہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ دیکھو ہم کسی بھی وقت جانے والے، جوان آدمی چلے جا رہے ہیں، جوان بچے چلے جا رہے ہیں، اخبار میں دیکھتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو ایکسیڈنٹ میں نوجوان بچے چلے جاتے ہیں، نوجوان لوگ چلے جاتے ہیں۔ موت ہمارے ہر وقت ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کس وقت پر مریں گے، کہاں مریں گے، کس حالت میں مریں گے، یہ ہمیشہ جو ہے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے کہ کہاں مریں گے، کیسے مریں گے، کس وقت مریں گے۔ موت ہمیشہ جو ہے آئین کے لیے تیار رہنی چاہیے۔ نوافل، فرائض، سنتیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ بہت سارے نوجوان بچے جو ہے فرائض تو پڑھ لیتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، جمعہ کے اندر سنتیں نہیں پڑھتے، فرض نمازوں میں صرف فرض پڑھ لیتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے ایسے ہیں کہ سنتوں سے غافل۔ فرض اور سنتیں جب آپ پابندی کریں گے، نوافل خود پڑھنے کی عادت بنے گی۔ اس کی طرف توجہ دیں، ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو بار بار ہر ایک جمعہ کے اندر کہتا ہوں کہ پورے ہفتے میں 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرو، پورے ہفتے میں کہہ رہا ہوں میں 8 دن میں، سنڈے سیٹرڈے آپ ٹائم نکالے، 3 سینٹنس قرآن کے ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرو، تبھی معلوم ہوگا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اور یہ حالات جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اس کا کیا تذکرہ کرتا ہے قرآن، اس کا کیا علاج ہے ہمارے لیے۔ جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے ہم ہدایت یافتہ نہیں۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے، نوجوان بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا، ذہن دیا، سب کچھ دیا ہے، آپ کو کیا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں؟ 3 آیتیں کیا آپ نہیں پڑھ سکتے؟ آپ ایک پورے وقت اگر غور بھی کریں تو 10 منٹ ہفتے میں 3 آیتیں قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے آپ قرآن پڑھیے، سمجھیے، اس کے بعد تبدیلی کیا آئے گی۔ قرآن کہتا ہے تم مجھے پڑھو، سمجھو، میں تمہاری زندگی کو بدل دوں گا۔ آج ہم جو ہے رو رہے، پلا رہے، لیکن جس چیز کی طرف کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ، کتنے بچے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ صبح کی نماز میں شریک ہونے کے بعد، صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے، آج جائزہ لیجئے آپ، آج جمعہ کا دن ہے، کتنے نوجوانوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، آنے والے جمعہ تک آپ کو ثواب ملے گا۔ دجال کے فتنے جو ہو رہے ہیں،
इस फितनों से अमन मिलेगा। कितने लोग हैं आज इस सूरह कहफ पढ़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरह कहफ की 10 आयतें सुबह और शाम, शुरू की 10 शाम की 10, ये आयतें पढ़ो, दुनिया में जो मुसीबतें जो परेशानियां जो हो रहे इससे अल्लाह हिफाजत करेगा, दज्जाल से हिफाजत, दज्जाली फितरों से हिफाजत करेगा। क्या अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन नहीं है? क्या हमारा ईमान नहीं है इसके ऊपर? क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? क्या आप जायजा लीजिए, मुहासबा करिए। नया साल आ रहा है, नया साल की शुरुआत, आप जायजा लीजिए कि वाकई मैंने पढ़ा है। ऐ अल्लाह अगर मैं पढ़ा हूँ, तेरा वादा है, तू हिदायत देने वाला है, तो हमें हिदायत से मालामाल करो। जब दुआएं करते हैं, दुआओं में जब कैफियत होती है, ये दुआएं हमारे दुआएं जो अर्शे इलाही को हिलाती है, अल्लाह ताला जवाब देता है। ये लोग मुझसे डर कर दुआ कर रहे हैं, इनके मकासद में कामयाबी बताए। कितना पैसा खर्च हो रहा है एजुकेशन के नाम पे, क्या हो रहा है? आप दुनिया में कामयाब बनना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे, लेकिन अल्लाह से रिश्ता क्या है आपका? आपकी मेहनतें क्या है? मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, नए साल क्या होता है? आपने अज़ाइम किए, आप इंसानियत के अच्छा सोचिए, अच्छी सोच। कुरान में एक जगह कहता है, अगर हमने किसी को सबसे बड़ी दौलत से अगर नवाजा है, सच्ची समझ अगर हम किसी को दे दिए हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके हाथ में चले गई। ये सोच और समझ मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, दुनिया कहाँ जा रही, किधर जा रहे, हम कहाँ जा रहे हैं? कम से कम अज़ाइम तो बदलिए, अपने हौसले बदलिए, अपने अज़ाइम को बदलिए, ऊंचे ख्यालात, ऊंचे जज्बात आप पैदा कीजिए, जो कीजिए, अल्लाह ताला यकीनन हिफाजत करेगा। इज्तिमाई काम को तरजीह दें, सब मिलकर काम करें नेकी का, इंडिविजुअल नहीं। देखो, अगर फर्ज करो किसी कॉलेज के नौजवान ये अज़्म कर लें कि हमारे जीते जागते इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कॉलेज के अंदर बुराई नहीं होंगे और बुराई होने नहीं देंगे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी को पढ़िए। मक्की दौर के इब्तिदाई दौर में हल्फुल फुजूल एक अंजुमन कायम हुई थी। उस अंजुमन का एम ये था, आज से मक्के के अंदर जुल्म होने नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें शरीक की और ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जब भी होते हैं, मैं उसमें बराबर शरीक होऊंगा। आज कितने जवान हैं, कभी आपने अज़्म किया, आप मुसलमान हैं, ईमान रखते हैं, खुदा के सामने आपकी जवानी का आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने अज़ाइम नहीं किए कि मेरे जीते जागते यहाँ आजू बाजू कोई बुराई होने न दे, हम नहीं करेंगे, फिर अल्लाह ताला की आपकी मदद हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये चंद बातें हैं जो नए साल के हिसाब से मैं पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ये साल हमारे लिए अमन का पैगाम लेकर आए, सारी दुनिया को खुशी का पैगाम लेकर आए। ऐ अल्लाह, तेरी राह में जो मर चुके हैं, जो मासूम बच्चे कत्ल आम हो चुके हैं, ऐ अल्लाह उनको शहादत का दर्जा नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह इस मुल्क में हमें नसीब फरमा। सारी दुनिया में इंसानियत की हिफाजत का पैगाम ऐ अल्लाह तुझसे मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू चाहे तो अमन में बदल सकता है, ये खौफ और परेशानी के दिनों को अमन में बदल दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।